سورہ نحل اس کا آغاز پچھلے اتوار کو ہوا تھا۔ کے طور پر پیش فرمایا کہ میں رب ہوں، میری قدرت کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی کو دیکھ لو کہ کس طرح وہ رس جو بے ذائقہ یا کڑوے ہوتے ہیں اسے چوستی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر باہر نکال کر باقاعدہ ایک محفوظ جگہ میں چھوڑ دیتی ہے اور تم اس سے نکال کر اپنے نفع میں استعمال کرتے ہو، اور اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ تو دیکھو کہ اس شہد کی مکھی کو ہی دیکھ لو تو ہماری قدرت کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ زیادہ تر اس صورت مبارکہ میں جو آیات ہیں وہ اللہ کی قدرت، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیے گئے۔ جو آج کی دوسری آیت ہے وہ پچھلے ہفتے بھی میں نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امی کو اپنا حکم دے کر جس بندے پر چاہے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر یہ بات بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ہی ڈریں۔ یہاں پر اللہ جسے چاہے وہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلے اتوار کو عرض کی تھی کہ جو نبوت کا مقام ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، از خود کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک کئی ایسے فتنہ پرور لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آخری جو ہمارے زمانے میں 100-150 سال پہلے کا آدمی ہے جس کے ماننے والے آج بھی دائیں بائیں موجود ہیں، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ قادیانی طبقہ آج بھی دنیا کے مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ لوگ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کو برپا کرتے ہیں وہ ہیں یہودی، اسرائیل۔ اس وقت مسلمانوں میں سے ہر ایک کو تقریباً اسرائیل جانے سے پابندی ہوتی ہے، یا وہاں مساجد بنانے سے، عبادت کرنے، اذان دینے، ان چیزوں پر پابندی ہے۔ لیکن یہ قادیانی واحد طبقہ ہے کہ ان کا مرکز اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے اور ان کی مالی سپورٹ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو یہودیوں کے زیر اثر حکمران ہیں وہ بھی ان قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا حافظہ اس کو کھنگالیں تو ابھی پچھلے 1.5-2 سال پہلے پاکستان میں ایک بڑے میاں کو سزا ہوئی تھی، تو جب وہ سزا سے فارغ ہو کے نکلا تو وہ سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کھڑا ہوا تھا، داڑھی اس کی ٹوپی قائد اعظم جیسی لگائی ہوئی، وہ قادیانی تھا۔ تو وہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ ہمیں اقلیت والوں کو پاکستان میں سزا دی جاتی ہے یا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، یعنی پاکستان کی شکایت لگا رہا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کھڑے ہو کر۔ تو یہ جو بین الاقوامی حکمران ہیں خصوصاً یہودی یا عیسائی، تو وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو کسی طرح سے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ قادیانیوں کا مسئلہ ایک تو شرعی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا، جو یہ بات کرے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، جو لوگ اس کے ورغلاوے میں آئے وہ دھوکے میں ہیں، کل ان کی قلعی کھل جائے گی۔
لیکن صرف پاکستان میں ہی ان پر بینڈ نہیں ہے، بلکہ دیگر کئی ایک ممالک میں ان پر بینڈ ہے، اور وہ ابتدا پاکستان کی طرف سے ہوئی۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہے مسلمانوں کا، پاکستان کا، علماء کا۔ تو آیت مبارکہ سے وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے ہے کہ اللہ جسے چاہے وہی عطا فرماتا ہے، ہر ایک اس کا اہل نہیں۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے قدرت کی اس آیت میں فرمائی، خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو، حق ہے کہ اللہ نے ہی بنایا، یعنی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ پھر فرمایا تعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً اگر مکے کے زمانے کی دیکھی جائے تو لوگ 360 بت خانہ کعبہ میں ہی رکھے ہوئے تھے۔ آج کے زمانے میں دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، چائنا کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، سری لنکا کے اندر بھی، اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بتوں کی پوجا آج بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ایک آیت مبارکہ جو کہ سورہ انبیاء میں ہے، ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین اور آسمان میں اگر اللہ دو ہوتے، یعنی دو خدا ہوتے، تو یہ زمین اور آسمان کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اس کی وجہ کہ ایک کی تخلیق یا ایک کا حکم یہ ہے کہ سورج نکلے مشرق سے اور غروب ہو مغرب کی طرف، تو دوسرا یقیناً اس کا مخالف حکم دے گا کہ وہ مغرب سے نکلے اور مشرق پہ جا کے غروب ہو جائے، کیونکہ اگر ایک ہی سم سے نکلے تو کیسے پتہ چلے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہو رہا کہ سورج مشرق سے علاوہ کسی اور سم سے برآمد ہو رہا، تو اللہ ہی ہے جس کا حکم جاری ہے۔ یہی وہ دلیل تھی، ریفرنس تھا جو کہ حضرت ابراہیم نے اس زمانے کے ایسے شخص کو جو کہ مالدار بھی تھا اور اپنے گھمنڈ میں آ گیا تھا کہ میں خدا ہوں، نمرود، اس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو رب ہے فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو فأتی بہا من المغرب، اس سورج کو مغرب سے واپس لا کر دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو وہ جو کافر تھا یعنی نمرود تھا وہ حیران اور شصدر رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ آسمان کے بارے میں سورہ تبارک الذی جب شروع ہوتی ہے تو اس کی دوسری تیسری آیت کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے جاؤ، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اپنی نگاہوں کو لے جاؤ اور بار بار لے جاؤ، تمہاری آنکھیں پلٹ کر تمہارے پاس آ جائیں گی، تم خائب و خاسر ہوگے لیکن اس کے اندر تم نقص نہیں دیکھ سکو گے، اس میں دراڑ نہیں ہے، اس میں ستون نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایک آسمان بلکہ 7 آسمان تہ در تہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ 7 سماوات کے الفاظ قرآن میں 12 آئے ہیں، ہر ایک کے درمیان اتنا فاصلہ کہ جتنا زمین اور آسمان یا اس سے بھی زائد۔ اور اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں تو ہم تو خلا میں گھوم رہے ہیں اور اس خلا کے چاروں طرف آسمانی آسمان ہیں۔ تو یہ جو ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا کتنا بڑا حجم ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے فکر ہماری کیلکولیشن ختم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو حق بنایا۔ پھر زمین کو یقیناً محدود انداز میں بنایا گیا ہے۔
ایک سمت سے لے کے دوسری سمت، حتیٰ کہ جو لوگ ارضیات کے علم پر اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، اس پہ اسپیشلٹی حاصل کرتے ہیں، انہوں نے پھر اس کی پوری کیلکولیشن بتائی ہے کہ ٹوٹل زمین کا یہ جو ہمارا حصہ ہے وہ کتنا ہے، پھر اگر اس کے بیچ میں سے نکل کر دوسرے میں جایا جائے تو وہ کتنا ہوگا۔ مشہور ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ مسلمان رولر تھے، یعنی حکمران تھے، وہ مشہور ہے کہ انہوں نے زمین کا ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک چکر لگایا، اور انہوں نے مختلف قوموں کو دیکھا، حتیٰ کہ یہ بات بہت پرانی ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے لوگوں کو تبلیغ دین فرمائی تو انہوں نے ایک سوال ریز کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، یہ کون صاحب تھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو سورہ کہف 16ویں سپارے کے اندر باقاعدہ پورا ایک رکوع ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ، تو آپ کہہ دیجئے میں ان قریب اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل تمہیں بتا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ہم نے انہیں حکمرانی عطا کی۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے کہ وہ کون سا کنارہ تھا، کہاں سے کہاں تک چلے، لیکن بعض تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ یورپی ممالک سے چلے تھے اور وہ ایشیائی ممالک کے اندر پہنچے تھے، اور اس کا آخری سرا بعض لوگ جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ملتان تھا۔ آخری جنگ جو ہے وہ ملتان میں ہوئی ہے، یعنی ہمارے علاقے میں، پاکستان، یہ مشرقی حصہ ہے، اور یہاں پر اس کی کسی جو ہے اس وقت کے ہندو جو ریاست کے بڑے تھے یا جو بھی تھا، اس سے لڑائی ہوئی ہے، اس کو نیزہ لگا ہے، وہ زخمی ہوا ہے، اور واپسی وہ یہاں سے ہوتا ہوا مکران سے واپسی جا رہا ہے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی قبر کہاں ہے یہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آخری حصہ اس کی لڑائی کا وہ ملتان تھا۔ تو گویا ہم جس کنارے پر موجود ہیں یہ مشرقی حصہ سورج کے بالکل نکلنے کے قریب ہے، اور جہاں غروب ہو رہا ہے وہ مغربی حصہ ہے۔ تو اس کی کیلکولیشن تو بہرحال ہے، یہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا سیارہ ہے، کتنا گول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا حق، اور اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر اگلی جو بات فرمائی وہ بہت اہم ہے، وہ ہمارے سے تعلق رکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک نطفے سے انسان کو بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ اللہ کے متعلق یا اس شے کے متعلق علی الاعلان جھگڑنے لگا۔ اگر قرآن کی مختلف آیاتوں اور احادیث کو دیکھا جائے تو اسی نطفے کے بارے میں کہ انسان جب اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے یعنی اس کا انکار کر رہا ہے۔ مسلمان الحمدللہ نہیں جھگڑ رہا، مسلمان اپنے آپ کو رب کی مخلوق مانتا ہے اور اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتا ہے، جبھی انسان اپنی اہم ترین جو پیشانی ہے وہ رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، جو ناک ہے وہ زمین پر لگا دیتا ہے، خاک آلود کر دیتا ہے کہ مولا تو عز و جل بڑا ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ جبھی ہم جا کے نیچے جا کر یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور میں سب سے زیادہ نیچے ہوں۔ تو رب کے سامنے عاجزی یہ اللہ کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، عاجزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ملیہ میٹ فرما دیتا ہے، ان کا تکبر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کئی ایک مالدار، کئی ایک حکمران، کئی ایک ایسے جو خدائی دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ جیسا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ صرف اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا بلکہ کہتا تھا میں خدا کا بھی خدا ہوں،
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کی جو ذلت ہے وہ دنیا میں یوں دکھائی کہ ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے پہنچ گیا دماغ میں، اور وہ بار بار بھن 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 کرتا تھا، تو خادم جو اس سے پہلے اس کو ہوا جھلتا تھا، اب یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو مارتا تو اسے سکون ملتا، تو اسے ہاتھ میں جوتا دیا ہوا تھا، جیسے اسے تکلیف ہوتی وہ کہتا مار۔ تو بادشاہ وقت جوتے کھاتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے رسوا کر دے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اندر تکبر اور بڑائی کا مادہ نہ لایا جائے، اور ہمیشہ اللہ کا عاجز بندہ بنا جائے۔ پھر انسان کی تخلیق، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، تخلیق انسانی، کہ اس کو کہاں سے اٹھایا، کہاں تک پہنچایا، کس نے اس کی شکل و شباہت بنائی، کیسی بنائی، اور اس کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نظارہ۔ آنکھیں سب کی ایک نظر آتی ہیں، لیکن آنکھوں کے اندر جو لیئرز ہیں وہ ہر ایک کی الگ ہیں، حتیٰ کہ آج اس زمانے کے اندر لوگوں کی سیکیورٹی آنکھ پر ہو گئی، وہ دیکھتا ہے تو ہر ایک کی آنکھ دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ انگوٹھا، کہیں بھی جاتے ہیں اپنے NIC کے اندر تو وہ ہماری انگوٹھی کی لائنیں، کروڑوں لوگ آئے چلے گئے اور کسی کا کسی سے میچ نہیں کر رہا۔ کتنا بڑا ڈیٹا ہے جو اس وقت لوگوں کے پاس جمع ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیلکولیشن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے لیے کیلکولیشن، کتنی ڈیزائننگ۔ جب ہی فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے رحم مادر میں تمہیں بنایا اور تمہاری شکل و صورت کو بنایا، تمہیں خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم، شکل و شباہت میں پیدا فرمایا۔ اگلی ایک اور ریفرنس دیا کہ اللہ کون ہے، فرمایا والانعام، اللہ وہ ہے جس نے ان جو چوپائے ہیں ان کو پیدا فرمایا، انہیں بنایا۔ انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمائش ہے، گرم کپڑے، اون وغیرہ اس سے بناتے ہو۔ آخر بتاؤ کہ تم بناتے ہو، پیدا کس نے کیا؟ اس کے جسم پہ یہ صلاحیت کیسے آئی؟ اس کے جسم پہ اگنے والا یہ جو بال ہے یہ کس نے پیدا فرما دیا؟ وَمَنَافِعُ، مزید اس کے اندر تمہارے لیے منفعتیں ہیں۔ لازم بات ہے، اس سے گوشت لیا جا رہا ہے، اس سے چربی لی جا رہی ہے، اس سے ہڈیاں لی جا رہی ہیں۔ اب اس کی مزید جو کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھا بھی رہے ہو۔ مزید فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال رکھا گیا، خوبصورتی رکھی گئی۔ اس زمانے میں ہمارے پاس ہاتھ کی بنی ہوئی گاڑیاں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی جو آج تک چلی آ رہی ہے وہ ہے جیسے گھوڑے ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، خوبصورت قسم کی مخلوق۔ اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھو کہ بظاہر اس کی شکل لمبی، پاؤں، لیکن اس کی جو منفعت ہے کہ ریت میں جہاں تمہارے پاؤں نہیں جا سکتے اس کے پاؤں چلے جائیں، اس کے باوجود وہ تیز چلتا ہے۔ تم وہاں ریگستان میں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن یہ جانور عرصے تک رہ سکتا۔ تم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہیں اتنا بہترین یہ جو جانور دے دیا جو عام جانوروں سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کی گردن لمبی ہے، ریگستان میں رہتا ہے جہاں ہریالی نہیں ہوتی، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، تو یہ اوپر سے کھا کر اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے۔ پھر وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر پانی کا اسٹوریج موجود ہے، اگر تمہیں پانی کی ضرورت پڑے اسے ذبح کرو، اندر سے پانی نکال کے پی لو، صاف ستھرا پانی تمہیں دستیاب ہو جائے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ایسی نعمت رکھی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا تمہارے لیے ان میں جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ حین تریحون وحین تسرحون، جب صبح و شام انہیں تم چرانے لے کے جاتے ہو تو بہترین جانور جا رہے ہوتے ہیں، بہترین آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی اس سے لطف آتا ہے، خوشی ہوتی۔ فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ،
تمہارے بوجھوں کو اٹھا کر ایسے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں لم تکونوا بالغیہ کہ تم اپنے حصوں کو اپنے بوجھ کو اٹھا کر وہاں نہیں جا سکتے، الا بشق الانفس اگر جاؤ تو انتہائی مشقت ہو جائے۔ لازمی بات ہے اگر ایک بوتل بھی پانی کی بھر کر رکھیں اور اس کو 10-12 کلومیٹر جانا ہو تو وہ بوتل بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا۔ مزید فرمایا آخری آیت مبارکہ 2 رہ گئی ہیں، فرمایا والخیلہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا فرمایا، والبغالہ اور خچروں کو پیدا فرمایا، شکل گھوڑے جیسی ہوگی، طاقت اس کی گدھے جیسی بوجھ اٹھا سکے گا اور لمبا چوڑا خوبصورت ہوگا، والحمیرہ گدھے بھی پیدا فرمائے۔ ہمارے شہر کے اندر تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات میں چلے جائیے، لوگ پہاڑیوں پر رہتے ہیں، نیچے سے سامان اوپر کیسے جائے؟ وہ ایسے سدائے ہوئے گدھے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک جگہ سے بس ایک مرتبہ گھر دکھایا جاتا ہے، وہاں سے لے کے سارا ساز و سامان ڈھو کر اوپر پہاڑ تک پہنچا دیتے ہیں، پھر واپسی آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، طاقت، صلاحیت جو عام انسان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ کروا دیتا۔ لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم اس پہ سواری بھی کرو، وَزِينَةً اور اس کو زیبائش کے طور پہ بھی استعمال کرو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تو وہ ہے جو ان چیزوں کو بھی پیدا فرماتا ہے جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آج کے، اگر اس زمانے میں جائیں جب تحقیق اور ریسرچ نہیں تھی تو جرثومہ، ڈینگی اور فلاں آج کا وائرس جو شروع ہوا خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو خوردبین میں بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی مخلوق ہے۔ جن کسی خوردبین میں نظر نہیں آئے گا، فرشتہ نظر نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے دکھا دے۔ کتنے فرشتے اس وقت موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ وہ ہے جو ان چیزوں کو بھی پیدا فرما رہا ہے اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، تم نے نہیں دیکھا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، آخری آیت ساری دلیلیں دینے کے بعد اللہ تک جانے کا راستہ بالکل سیدھا ہے، انبیاء اور مرسلین صالحین کے نقش قدم پہ چلو، یہ ساری مخلوق تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے راستے پر مت چلو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دیتا، لیکن یہاں جبر نہیں ہے، اختیار ہے، راستے دونوں ہیں، جس کو چاہو اختیار کرو، لیکن اللہ کی رضا سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔